नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत उतार चढ़ाव, गर्मा गर्मी, सस्पेंस और क्लाइमेक्स से भरपूर रही। हर गुज़रते दिन के साथ इस बात का तायुन करना मुश्किल होता जा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। सियासी तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, फासले कम नहीं हो रहे, पीडीएम सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसे में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश करते हुए ये बावर करवा दिया कि दोनों पार्टीज़ के साथ केसेस पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अयाज अमीर साहब, सियासी मंजरनामा आपके सामने है, हुकूमत की तरफ से जो ऑफर आई है उसको संजीदा लिया जा सकता है। ऐसे में सियासी इस्तेहकाम की कितनी उम्मीद है? भाई, कौन सा सियासत में इतना अदमे इस्तेहकाम है? इतनी बातें तो सियासत में होती हैं और मुल्क हैं इससे बहुत ज़्यादा होता है। ये कह देना, ये जो है जो गुफ्तगू है, सिलेक्टेड कह देना किसी को, ये इतनी बड़ी गाली नहीं है। यहाँ कोई गोली नहीं चल रही, कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है, कोई हड़तालें नहीं हो रही, कोई बाजार बंद नहीं हो रहे। तनाव का शिकार हमारी इतनी सियासत नहीं है जितना कि हमारा माशरा है। हमारे माशरे में रोज़मर्रा के तौर पे वहाँ तनाव है। एक कोई यूनिवर्सिटी है लाहौर में, लाहौर क्या नाम है उसका, वहाँ कोई लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे से वो शादी का कुछ वो पब्लिक करते हैं, वो फ़ोटो आ जाती है, उनको शादी की बात कर रहे हैं वो, और उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ये किसी और मुल्क में ऐसा होगा? पड़ोस में बहुत बड़ा नाम था 1947 से पहले, पंजाब यूनिवर्सिटी। वहाँ सबसे बड़ा गुनाह है कि अगर लड़का और लड़की चाय की प्याली पिएं, इतना करीब नहीं, इतने करीब बैठ के वो पिएं तो हंगामा ऐसा खड़ा हो जाता है। कोई मजहबी जमात है वो फैज़ाबाद पे कब्ज़ा कर लेती है और हुकूमत जो है वो घुटने अपने टेक देते हैं। हमारे माशरे का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे एटम बॉम्ब हमने बना लिया, उसके बाद हमने क्या चीज़ें बनाई हैं? यहाँ तो लगता है पाकिस्तान में दो ही कारोबार हैं, एक शादी हॉल बनाना, एक हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना। कोई तीसरे का कोई नाम तो ले। इचरा से लेके शालमी तक किसी दुकान में आप जाएँ, सैनिटरी के बाहर का माल है, चीनी माल है। लाहौर की तमाम बिजली की दुकान जो नंबर की दुकान होगी, सारा माल बाहर का है, प्रोड्यूस आप कुछ कर नहीं रहे। हमारी ये प्रॉब्लम्स है। सियासत में कौन सी ऐसी बात है, कौन सी यहाँ पे कू हो रहे हैं, काउंटर कू हो रहे हैं जैसे बर्मा में है? तो ऐसी कोई हम रोज़ लेके बैठ जाते हैं ये सियासत को। मरियम नवाज़ ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। मैं भाई, मरियम नवाज़ हो, फलाना वो एक क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, अपना दिफा वो कर लेते हैं, उससे तनाव पैदा नहीं होता। सेनेट के इलेक्शन में कैमरा लग गए ना लग गए, सेनेट में संजरानी हो गए या गिलानी होते तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ना था? संजरानी अब हो गया तो क्या हुआ? लेकिन गिलानी साहब होते थोड़ी सी हलचल पड़ेगा आवाम की सेहत पर, मुल्क के निज़ाम चल पर पाएगा ठीक तरह भाई से? ये लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ हम तर्क क्यों नहीं कर देते? चीनी तारीख थोड़ी हम पढ़ तो लें कि लॉन्ग मार्च होती क्या है। यहाँ से आपने शाहदरा से मुरीद के सफ़र किया तो उसको आप लॉन्ग मार्च का नाम दे देते हैं। जी लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। भाई, कौन से आपकी माओ की कौन सी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो पहाड़ों से गुजरती हुई इस्लामाबाद का वो हमला करेगी कि आप उसे लॉन्ग मार्च का नाम दे रहे हैं? वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी वहाँ पे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये मार्चेस का क्या हुआ? इससे ज़्यादा सीरियस तो वो जो इमरान खान साहब का वो 2014 का धरना था और ताहिरुल कादरी साहब का वो धरना, जिससे ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी जमात को तबाह कर दिया, वो थे पीछे से किसी को आशीर्वाद थी। यहाँ पे ऐसी कोई बात यहाँ है नहीं। हलचल यहाँ पे पैदा होती है 77 के बाद सूरत हाल के पीछे से इशारे, हल्ला शेरी किसी और की हो तो फिर यहाँ पे अरताश पैदा होने का होता है। यहाँ ऐसी बात ही कोई नहीं है। यहाँ सियासत है जिसके नुमाइंदे खान साहब हैं और आप क्या कहेंगे, मुक्तदरा है या इदारे हैं या फलाने हैं या अंधेरे हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे का वो कर रहे हैं। ठीक, उससे इससे ज़्यादा इस्तेकाम आप क्या चाहेंगे? अदमे इस्तेकाम तो तब था कि कभी वो नून लीग को हलाशेरी थी होती, पीपल्स पार्टी के खिलाफ दौड़ पड़े, इदारे काम करते थे, साजिशें कर रहे होते थे। ऐसी कोई चीज़ ही कोई नहीं है। तो इससे ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के असली मसाइल जो हैं वो बिल्कुल सियासी अरीना से हटके हैं।
ٹھیک ہے، یا صاحب کی نظر میں اصلی مسائل کچھ اور ہیں. سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی تناؤ کم ہونے کے کچھ امکانات ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو بات کی گئی ہے وہ ایشوز کی بات کی گئی ہے، اور وہ ریئل ایشوز ہیں کہ ایک طرف ہم نیوکلیئر پاکستان ہیں، دوسری طرف بتایا گیا کہ اچرا سے لے کر شالمی تک ہماری دکانوں کے اندر غیر ملکی مال پڑا ہوا ہے. کہ بات یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر پاکستان ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک بے روزگاری کا رجحان ہے، مہنگائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا، اور اسی جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں، جمہوری عمل کے نتیجے میں، جمہوری اداروں کے ذریعے ہم اقتصادی اور معاشی استحکام پہ پہنچ پائیں گے، تو پھر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ کسی سطح پہ موجود ہے کہ جمہوریت بھی موجود ہے، جمہوری ادارے بھی موجود ہیں، جمہوری عمل بھی چل رہا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن آپس میں ایک الزام تراشی، گالی گلوچ، محاذرائی، تناؤ، کشمکش کی کیفیت کہ پاکستان کے اندر یہ انتشار اور خلفشار کیوں ہے. دیکھیں، بات یہ کہ بنیادی ذمہ داری ہمیشہ ایشوز کے حوالے سے حکومت کی ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام سے لوگ متاثر ہو کے انہیں ووٹ دیتے ہیں. اور اپوزیشن کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایشوز کے ساتھ اپنی سیاست کو منسلک کرتی ہے کہ پاکستان کے ریئل ایشوز کیا ہے، حکومت کی اس پہ کارکردگی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی بنیادی ذمہ داری سے غافل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سارے سیاستدان کہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ چور ہے، وہ غدار ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ڈاکو ہے. کیا پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان بھی ایسا نہیں رہا جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہ آنیسٹ ہے، یہ باصلاحیت ہے، یہ پاکستان کی کشتی کو بحران سے نکال دے گا؟ کیا ایسی صورتحال درپیش ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری بنیادی ذمہ داری وہ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی دوسرے کے کام میں الجھ رہا ہے. کہ بات یہ کہ اگر پاکستان کی اپوزیشن انہی منتخب اداروں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو حکومت کی نااہلی ہے، حکومت کی ناکامی ہے جس محاذ پر، اسے وہ ایکسپوز کرتی. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کی گردان، یہ دراصل جو ریئل ایشوز ہیں اس سے توجہ اٹھانے کی کوشش ہے پاکستان. جی بالکل، یہ پاور پولیٹکس ہے، یہ سیاست نہیں ہے. دیکھیں، سیاست ہوتی تو چارج شیٹ کیا جاتا گورنمنٹ کو کہ جناب آپ یہ وعدے کر کے آئے تھے اور یہ آپ نے بتایا آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے. دوسری طرف اپوزیشن سے پوچھا جاتا کہ آپ پاور پولیٹکس کا تو حصہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ریئل اپوزیشن، کیا اپوزیشن کو وہ مراعات نہیں ملتی؟ کیا ایم این اے ایم پیز کو وہ سیلریز نہیں ملتی؟ کہ بات یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ قرار دے دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، آپ کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. آج پاکستان کے ایشوز اس لیے ہیں کہ آپ اپنی بنیادی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں، اور حکومت کو اس سے زیادہ چارج شیٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے کہ اس حکومت کے ساتھ لوگوں کی توقعات بہت تھی. یہ بڑے بلند و بانگ دعوے لے کے آئے تھے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے انصاف فراہم کرنا تھا، لوگوں کو ریلیف دینا تھا، گورننس کے خواب کو یقینی بنانا تھا، انتظامی اصلاحات کرنی تھی. آج صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، جب میں مہنگائی کی بات کرتا ہوں، میں آج آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کیا ریئل مہنگائی ہے یا یہ مصنوعی مہنگائی ہے کہ ایک چیز 20 روپے میں چلتی ہے شالمی سے ڈیفنس میں پہنچنے تک وہ 120 روپے کی ہو جاتی ہے. پھر آپ کا کاشتکار سے آپ 1300 روپے گندم لیتے ہیں، وہ 2600 روپے پہنچی ہے. یہ جو مڈل مین ہے یہ دراصل مافیاز تھے. اور مافیاز کے بارے میں بھی دیکھیں، آج دنیا چینل پہ ایک خبر چل رہی ہے کہ جی کراچی کے اندر چینی 110 روپے میں ہے، اسلام آباد میں 105 روپے میں، لاہور میں 100 روپے میں. پاکستان کے عوام کو بتایا گیا کہ ہم اس شوگر مافیا کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا. یقیناً اس کمیشن پہ کروڑوں روپے بھی خرچ ہوئے ہوں گے. پھر اس کمیشن کی رپورٹ آئی کہ تمام تر اخراجات ملا کر یہ 60 روپے کلو بکنی چاہیے. پھر بتایا گیا کہ اس سے ان مافیاز کی گردن دبوچیں گے، ان کے گرد قانون کا شکنجہ تنگ کریں گے، ان کو ان کے انجام پہ پہنچائیں گے. بھائی وہ مافیاز تو دندراتے پھر رہے ہیں. یہ ذمہ داری حکومت کی تھی اور اپوزیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ بتاتی
کہ جی بات یہ کہ آخر کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان باہمی ٹکراؤ کی کیفیت اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان کے ریئل ایشوز کا نہ حکومت کو خیال ہے نہ اپوزیشن. ٹھیک ہے، ذمہ داری تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ہے اور دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہیں. لیکن پہل تو کی نا ڈاکٹر صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے جو آفر کی ہے انتخابی اصلاحات کی، اس آفر کو کس طرح سے لیا جانا چاہیے اور کیا پارٹی کے اندر موجود دونوں طرف کوئی سنجیدہ لوگ ہیں جو سامنے آئیں گے اور ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیے آفر تو اسینشل ہے. اگر ان کے اندر بنیادی جھگڑا الیکشن کے پروسیس کو بہتر کرنا ہے یا جو شکایات ہیں کہ 2018 کا الیکشن یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے 2018 کے الیکشن پہ لان تان ہو رہی ہے آج کل بڑی. نواز شریف صاحب کا ابھی میں بیان سن کے آیا ہوں 2 دن پہلے والا. آپ 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا نا، 25 جولائی 2018 کو. جی جی. 26 جولائی 2018، 27 جولائی 2018، 28 جولائی 2018 کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے. کیا شکایت تھی اس وقت اپوزیشن کو؟ وہ جو تھا نا ریپڈ ٹرانسمیشن سسٹم، RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا. RTS سسٹم کے بیٹھنے کی شکایتیں تھیں. یہ جو اتنی لمبی لمبی دھاندلی کی بات ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ دھاندلی والا الیکشن ہی ہوا، یہ بعد کی پیداوار ہیں یا آفٹر تھاٹ ہیں. اس زمانے میں اخبارات ثبوت کے طور پہ آپ چیک کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا شکایات تھیں اور یہ بعد میں کس طرح بڑھائی گئی. چھوڑیے ان بات کو. دیکھیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت فروغ پائے تو میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز کو مل کے یہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں وہ کرنی چاہیے. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا اعتماد نہیں ہوتا الیکٹرل پروسیس پہ، اس وقت تک آپ کے ہاں یہ نظام نہیں چل سکتا. دیکھیے نظام کی جو بات، دیکھیے اس وقت پاکستان میں انسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کو ہم انسٹیبلٹی نہیں کہتے، پرابلمز ہیں. پاکستان ایک پرابلمیٹک سچویشن میں ہے. اگر انسٹیبلٹی آج کل آپ کو مثال چاہیے لیٹسٹ، تو نیپال کی پالیٹکس پڑھی ہے. دسمبر 2020 سے آج ہم مارچ 2021 میں آ گئے. 4 مہینے میں وہاں کیا کلا بازیاں ہوئی ہیں، تو وہ نیچر اور ہے. ہماری پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیشین اس وقت لیڈ کر رہا ہے، یعنی جو بڑے ہمیں ٹی وی پہ ادھر ادھر نظر آتے ہیں، یہ اس پروسیس کی پروڈکٹ ہیں جس پروسیس میں احترام، پروسیس میں پارلیمنٹری نارمز، پارلیمنٹری اصول، جمہوری کلچر، اس کی ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی انتخابی اصلاحات سے پہلے سیاسی رہنماؤں کو اپنے رویوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اپنے رویوں میں اصلاحات ضرورت ہے. 1985 کے بعد کی پیداوار ہیں 90% پولیٹیشین کے، اور کسی نہ کسی سہارے سے اوپر آئے ہیں. خود اپنی ایفرٹ سے، ایک لانگ سٹرگل سے نہیں آئے ہیں، سہارے سے اوپر آئے ہیں اور اوور نائٹ اوپر آئے. مثلا آپ سی ویز اٹھا کے دیکھیے جو ہمارے MNAs MPs کے ہیں، پتہ لگے گا کہ آج وہ ڈسٹرکٹ لیول ہیں، تحصیل لیول پہ ہیں، کل کو وہ فیڈرل لیول پہ منسٹر ہو گئے. تو یہ جو ہوتا ہے نا گریجویٹ کرنا، ایک لوور لیول سے ہائر لیول تک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پہنچنا، آپ میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ شوٹ کرتے ہیں، اوور نائٹ شوٹ کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کو، تو آپ میں نہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، آپ میں نہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی حیثیت میں اس وقت کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک کلچر کی کمی ہے، ایک وہ اس تجربے کی کمی ہے جو تجربہ آپ کے ہاں آپ کو ان پولیٹیشنز میں ملتا ہے جن پولیٹیشنز نے قیام پاکستان کی ایک طویل جد و جہد کی، لمبی مار کھائی، اس کے بعد ان کو پاکستان ملا.